وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی مزید 9 آیات کریں گے، تو دیکھتے ہیں ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی سورۃ النحل کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مختلف تخلیقات، اپنی مختلف کائنات کے میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ دلوائی ہے اور ان کے بارے میں ہم سے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیات میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لو يُؤَاخِذُ، آخذ يُؤَاخِذُ باب فاعل يفاعل، آخذ يؤاخذ، مؤاخذہ کرنا، پکڑ کرنا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، لفظ الجلالہ حالت رفع میں، سو یہ فاعل ہو گیا، حمزہ خا ذال مادہ ہے، باب مفاعل فعل مضارع۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرتا الناسا، لوگوں کی، یعنی یہ مفعول ہو گیا یؤاخذ کا۔ اچھا کیوں پکڑتا اللہ تعالیٰ ان کے کیوں مؤاخذہ کرتا؟ یہ باسببیہ آ گیا، بظلمہم، ان کے ظلم کے سبب۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، کہ اگر اللہ ان کے ظلم کے سبب ان کو پکڑتا تو ہوتا کیا؟ ما ترک علیہا من دابۃ، ما نفی کا، ترک یترک ہوا فاعل، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف راجع ہے، تو وہ نہ چھوڑتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لو آ رہا ہے پیچھے، ما ترکا، وہ نہ چھوڑتا، علیہا، اس پر، یہ ہا اصل میں ارض کی طرف ہے، زمین کی طرف، علیہا زمین پر، من دابۃ، کوئی بھی چلنے پھرنے والا، سو من زائدہ ہو کے نکرہ کر دیا، اس کو مزید نکرہ کر دیا، سو ما ترک علیہا من دابۃ ولکن، لیکن یؤخرہم، اخر یؤخر، حمزہ خارا باب تفعیل، سو اس کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، ڈیلے کر دینا۔ ولیکن یؤخرہم، یؤخر فعل مضارع ہوا فاعل جو راجع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک کی طرف، ہم مفعول، سو یہ وہ کون ہے؟ الناس۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ مؤخر کر رہا ہے انہیں، کہاں؟ الی اجل، ایک طے شدہ وقت کی طرف، الی اجل، موت کا جو وقت ہے، الی اجل مسمن، ایک طے شدہ وقت کی طرف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا ہے؟ چھوڑ رکھا ہے، تاخیر دی ہے، ان کو ڈھیل دی ہے اس وقت تک۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فَإِذَا، پس جب، جا فعل ماضی، اجلہم یہ فاعل ہو گیا جاء کا، سو جب ان کا وہ جو طے شدہ وقت ہے، وہ جو موت کا وقت ہے، اذا جاء اجلہم، جب ان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لا یستأخرون، تو دیکھیں شرط بن گیا، یہ جواب شرط آ گیا، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، لا نفی کا، یستأخرون، حمزہ خا را مادہ باب استفعال، فعل مضارع ہم فاعل، ساعتن یہ مفعول ہو گیا، لا یستأخرون ساعتن، یعنی وہ کچھ گھڑی بھی تاخیر نہیں کر سکتے۔ تو چاہنا ہے نا، تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں جانا چاہ رہے، نہیں مرنا چاہ رہے، لیکن لا یستأخرون ساعتن، اور ولا یستقدمون، استقدم یستقدم یعنی آگے بڑھ جانا، قاف دال میم مادہ باب استفعال، ہم فاعل، لا نفی ہے، سو نہ ہی وہ اس وقت سے پہلے مر سکتے ہیں، یعنی کوئی پہلے مرنا چاہے لیکن اس کا ابھی اجل نہیں آیا، تو نہ تو وہ پہلے مر سکتا ہے، نہ وہ تاخیر کر سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد مر جاؤں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وَيَجْعَلُونَ فعل مضارع ہم فاعل، اور یہ سب لوگ کیسے ہیں؟ متعلق وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، کیا بناتے ہیں؟ ما موصولہ ہے حالت نصب میں، مفعول ہے یجعلون کا، ما یکرہون، کرہ یکرہو، کاف را ہا مادہ باب سامیہ سے، کرہ یکرہو، ناپسند کرنا، سو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، سو اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جنہیں وہ خود ناپسند کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں؟
کہ بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے وہ بیٹے چنتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اس چیز کو منسوب کرتے ہیں جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَتَصِفُ وَصَفَ يَصِفُ وا صاد فا مادہ باب دارا با، سو تصف فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، السنۃ یہ فاعل ہے، چونکہ یہ السنہ لسان کی جمع ہے کہ ان کی زبانیں وصف بیان کرتی ہیں، الکذبہ جھوٹے، یعنی جھوٹے وصف بیان کرتی ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتی ہیں۔ وہ تعریفیں کیا ہیں؟ یہ پورا جملہ بدل ہے کذبہ کا۔ انا حرف تاکید، الحسنہ یہ اسم و انا ہو گیا، اور یہ لہم خبر و انا۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ ان لہم الحسنہ، کہ ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اچھی چیزیں ہیں، تو وہ خود ہی جھوٹے اپنی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، لا جرم کچھ شک نہیں، ان لہم النار، ان حرف تاکید، النارا اسم انہ ہو گیا، یہ اسم انہ بن گیا کہ لا جرم کچھ شک نہیں، ان لہم النار کہ ان کے لیے جہنم ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ سب سے پہلے جانے والے، مفرطون ہوتا ہے سب سے آگے بڑھ کے پہلے جس کو، یعنی جس کو فارغ کرنا ہو، سو ہم اسم انہ ہو گیا، مفرطون یہ خبر، سو لا جرم ان لہم النار، اس میں کوئی شک نہیں کہ آگ ان کے لیے ہے اور وہی اس میں پہلے جانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، قسم اللہ کی، تاللہ یہ تا قسمیہ ہے، صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے، سو اللہ کی قسم، اچھا پہلے قسم پھر لام قسمیہ پھر قد تاکید، تاللہ لقد ارسلنا فعل ماضی نحن فاعل باب افعال ہے، لقد ارسلنا ہم بھیج چکے ہیں یقیناً، الی امم امتوں کی طرف، الی امم من قبلک یعنی آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف بھیج چکے ہیں، فزین لہم الشیطان، زین یزین باب تفعیل، زین فعل ماضی، الشیطان یہ فاعل ہوا، سو زین لہم الشیطان یہ متعلق ہو گیا، سو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا کیا؟ اعمالہم، مفعول زینہ، سو شیطان نے ان کے اعمال کو سجا سنوار دیا، وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ ہوا، اچھا چونکہ یہ روز قیامت کے بارے میں لا جرم ان لہم النار وہم انہم مفرطون وہ داخل ہونے والے ہیں، سو فَهُوَ وَلِيُّهُمْ ہوا مبتدا، ولیہم خبر، اور الیوم یہ ظرف بن گیا۔ اچھا یہ روز قیامت بھی ہو سکتا ہے اور آج بھی وہ ہے، یعنی ہوا ولیہم وہی ان کا دوست ہے آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سو مبتدا مؤخر خبر مقدم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، مرکب توصیفی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ما نفی کا، انزلنا فعل ماضی نحن فاعل نون زالام باب افعال، علیکا وما انزلنا علیکا ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر، الکتاب کتاب کو، یعنی یہاں سے قرآن ہے، یعنی ہم نے آپ پر کتاب کو نہیں نازل کیا الا سوائے اس کے، یعنی کس وجہ سے نازل کیا؟ لام تعلیل لتبین لہم، بین یبین واضح کرنا باب تفعیل، با یا نون مادہ، انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے، لام سے یہ نصب ہوا لام تعلیل کی وجہ سے، لتبین لہم تاکہ آپ ان کے سامنے واضح کر دیں، کیا واضح کر دیں؟ الذی اختلفوا فیہ، یہ پورا جملہ کیا بن گیا؟ اس کی لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، تو یہ پورا جملہ تبین کا کیا بن گیا؟ مفعول، الذی یہاں پہ حالت نصب میں ہو گیا، لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ، اختلافو فعل ماضی، ہم فاعل، اختلاف کیا فیہ اس کے بارے میں، یہ ہاں جا رہا ہے الذی کے بارے میں، سو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما انزلنا علیک الکتاب ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر کتاب کو الا سوائے اس کے لیے تبین لہم الذی اختلفوا فیہ تاکہ آپ واضح کر دیں ان کو اس بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدن، اور یہ لام تعلیل آ رہا ہے نا، اب وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نازل کیا، یہ کتاب کیوں نازل ہوئی تھی، تو اس لیے یہ مفعول لاجلہ ہی کہلاتا ہے، تاکہ کیا ہو؟ لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وہدن، اور تاکہ آپ یہ ہدایت ہو، ورحمتن اور رحمت ہو،
لقوم یؤمنون لام حرف جر، قوم موصوف، یؤمنون صفت، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، مبتدا یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے، انزل فعل ماضی ہوا فاعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک مبتدا کی طرف راجع ہے۔ واللہ اور اللہ نے انزل من السماء ماء مفعول انزل، آسمان سے نازل کیا پانی کو، پس فاحیا، احیا یحیی، ہا یا مادہ، فاحیا فعل ماضی ہوا فاعل، فاحیا اس نے زندہ کیا بھی با حرف جر، ہاں اس ماں کی طرف، اس پانی کے ذریعے کسے زندہ کیا؟ الارض زمین کو، مفعول احیا، بعد ظرف موتها مضاف الیہ، بعد ہاں جا رہا ہے الارض کی طرف، یعنی واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کیا بعد اس کی موت کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، ان حرف تاکید، آیتن لام مزاحلقہ، آیتن اسم ان، فی ذالک خبر ان، اس میں فی ذالک یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں، لآیتن بہت بڑی نشانی ہے، کس کے لیے؟ لقوم ایک ایسی قوم کے لیے، یسمعون یہ اس کی صفت ہوئی جو سنتی ہے، سب یہ یسمعون فعل مضارع ہم فاعل۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان حرف تاکید، لعبرتن لا مزاحلقہ تاکید، عبرتن اسم انا ہو گیا۔ ان لکم فی الانعام لعبرتن، چوپایوں کے بارے میں، یعنی تم سب کے لیے چوپایوں میں عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ نسقیکم سین قاف یا مادہ، سقا یسقی، اسقا یسقی پلانا، نسقی فعل مضارع، نحن فاعل، ہم پلاتے ہیں، کم مفعول تم سب کو، مفعول نمبر 1، نسقیکم ہم تم سب کو پلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن دودھ پلاتے ہیں، دوسرا مفعول، خالصاً یہ اس کی صفت ہے، سائغن یہ اس کی دوسری صفت ہے کہ خالص دودھ ہے، سائغن ہے یعنی جسے کہتے ہیں نا گھونٹ نگلنے والا ہے، ایسا ہے جو گلے سے نیچے اتر جائے۔ بعض پانی گلے سے، آپ سرکہ گلے سے نیچے اتارنا مشکل کام ہے، آپ سرکہ پی کے دیکھیں ذرا پتہ چل جائے گا۔ یہ کیسا ہے؟ حلق سے اترنے والا ہے، آسان ہے۔ سائغن للشاربین یہ متعلق سائغن ہے۔ نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن دودھ، خالص، سائغن پینے کے قابل، نگلا جانے والا، پینے والوں کے لیے، شاربن پینے والا۔ اب آئیے یہ جو بیچ کی بات ہے، من حرف جر ما موصولہ، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، من حرف جر ما موصولہ، اس جو میں سے، فی بطونی ہی اس کے بطن میں ہے، فی بطونی ہی یہ ہا جا رہا اس ما، من ما فی بطونی ہی، من بین فرث و دمن، من حرف جر بین فرث و دمن، فرث کہتے ہیں گوبر اور دم کہتے ہیں خون۔ ہم تم سب کو پلاتے ہیں اس جو میں سے جو اس کے بطن میں ہے، گوبر اور خون کے درمیان، یعنی جانور جو ہیں جس طرح گائے، بھینس، بکری، گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ جی یہاں پہ نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ یہی کسی ایک جانور کی طرف لوٹ رہا ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں، من حرف جر ما فی بطونہ جو اس جانور کے پیٹ میں ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ماں کا یہ پورا، یعنی اس ماں کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون، ان دونوں کے مابین جو ہے کیا؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ آگے چلتے ہیں جی، ومن ثمرات النخیل، ثمرات النخیل یعنی کھجوروں کا پھل، والاعنابی ثمرات الاعناب انگوروں کا پھل۔ یہ خبر مقدم ہو گیا، من ثمرات النخیل والاعنابی کھجوروں کے پھل میں سے اور انگوروں میں سے، تتخذون اتخذ یتخذ بنانا، انتم اس کا فاعل، باب افتعال فعل مضارع کا صیغہ ہے، تم بناتے ہو، منہ اس میں سے، یہ ہو واپس یعنی کسی بھی ایک پھل کی طرف جا رہا ہے، منہ ساکارن
یہ مفعول تتخذن ورزقا حسنا، اور رزق حسنا یہ رزق کی صفت ہے. سکرن کہتے ہیں نشہ آور شراب. سو رزقن رزق اور حسنا اچھا رزق، صاحب ذرا کہ اس کو بیچ کے جو ہے انسان رزق بھی کماتا ہے، اس کو کھانے میں بھی لاتا ہے. سو من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ان کا اسم ہو گیا لام مزاحلہ ہے کہ ان تمام باتوں میں عقل رکھنے والے قوم کے لیے نشانیاں ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اوحا وحی کرنا. سو اوحا یوحی فعل مضارع ماضی ہوا فاعل باب افعال، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع ہے کہ اوحا اس نے وحی کی، لیکن اس کا فاعل موجود ہے، سوری میرا دھیان نہیں گیا. اوحا ربک، سو یہ فاعل ہو گیا. تیرے رب نے وحی کی کہاں؟ الی النحل، نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو. سو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. کیا وحی کی؟ یہ ان مفسرہ کہلاتا ہے، پھر وہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ وہ کیا بات تھی. ان اتخذی، اتخذ یتخذ بنانا، تتخذین امر کا صیغہ، انتی فاعل، سو واحد مؤنث کا صیغہ. تو بنا من الجبالی پہاڑوں میں سے بیوتن گھر، یعنی ان اتخذی من الجبال بیوتن پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجری اور درختوں میں گھر بنا، ومن حرف جر ما موصولہ اور اس جو میں سے گھر بنا، یعرشون آرش یعرشو، یہ یعنی جو بلند پہ چھتریاں بناتے ہیں، جیسے انگور اٹھا کر اوپر ایک چھتری بنا دیتے ہیں نا، عرش کہتے ہیں اس کو بیسیکلی، جو چار کونوں پر کھڑا کیا جاتا ہے، چبوترا کہہ لیں اسے آپ. سو یعرشون آرش یعرشو، یعرشون فعل مضارع ہم فاعل. سو ان اتخذی من الجبال بیوتن، بنا تو پہاڑوں میں گھر. یہ واو عطف ہو رہا ہے کہاں؟ یہ ومن الشجر بیوتن، ومن حرف جر ما یعرشون بیوتن، کہ کہاں کہاں گھر بناؤ؟ پہاڑوں میں، درختوں پر، اور یہ جو چھتریاں بنی ہوتی ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، آپ ذرا غور کریں کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ اپنے چھتے کہاں کہاں بناتی ہیں؟ پہاڑ، درخت اور اس طرح کی جو چھتری نما چیزیں ہوتی ہیں. کبھی صاف دیوار پر آپ نے شہد لگا ہوا دیکھا کہ بالکل کسی خاص صاف ستھری لمبی چوڑی دیوار پر کوئی شہد کا چھتا قائم ہو جائے؟ وہ جو کیا ہوتے ہیں، بھیڑ جنہیں ہم تتیا کہتے ہیں، وہ تو بنا لیتے ہیں، وہ تو خاص صاف دیوار پر بھی بنا لیتے ہیں. لیکن شہد کی مکھی خاص طور پر درختوں پر، بلندی پر، پہاڑوں پر اور چھتری نما جگہوں پر بناتی ہے، کونوں میں. سو سبحان اللہ، ذرا غور کرنے کی چیزیں ہیں یہ ساری. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم پھر اسے دوسرا کیا؟ کلی، تاکولینا سے امر کا صیغہ، کلی انتی فاعل کہ تو کھا. کلی من کل الثمراتی، ہر پھل میں سے کھا. فصلو کی، سلک یسلکو یعنی کسی راستے پر چلنا. فصلو کی انتی فاعل امر کا صیغہ، اور پس تو چل. سبولا، سبیل ان کی جمع راستے. سبولا ربی کا، اپنے رب کی راہوں پر چل. ذلولا، یہ اس سبل کا حال ہے. کس حال میں چل؟ سکون کی حالت میں، آرام دہ حالت میں چل. تیرے رب نے جو تیرے لیے راستے بنائے ہیں ان میں سے چل. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا، کیسے کھاؤ؟ کہاں سے؟ تمام پھلوں سے کھاؤ. فاسلکی اور چلو، سبل و ربی کا تیرے رب کے طے کیے ہوئے راستے. ذلولاً کس حال میں؟ کہ آرام دہ رستوں پر چل. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. یخرج، خرج یخرج نکلنا فعل مضارع، شراب اس کا فاعل ہے، پینے کی چیز. تو نکلتی ہے پینے کی چیز، من بطونها اس کے بطن میں سے، پیٹ میں سے. ہاں کیا ہے؟ یہ وہ جو پیچھے النحل کی طرف جا رہا ہے. اب اس شراب کی صفت ہے مختلف، اسم الفاعل کا صیغہ ہے مختلف. مختلف الوانہ، لون ان کی جمع، مختلف رنگوں کے. اب یہ چونکہ اسم الفاعل ہے تو یہ اس کا فاعل بن گیا ہے الوانہ. چونکہ یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے اس لیے ہم اسے صفت نہیں کہہ سکتے. سو یخرج من بطونها شراب مختلف، مختلف طرح کے پینے کے رنگ کے نکلتے ہیں. الوانہ فیہ
یعنی مختلفاً الوانہ فیہ میں ہا جا رہا شراب کی طرف کہ اس کے رنگ مختلف ہیں، اور کیا ہے شفاء للناس، نہیں سوری یہ ایسے ہے، یہاں سے یہ یہاں پر رک رہا ہے شراب مختلفاً الوانہ، سو یہ پورا جملہ جو ہے یہ صفت ہے شراب کی کہ کیسے پینے کے، مختلف رنگوں کے. فیہ شفاء، شفاء مبتدا مؤخر، یہ خبر مقدم، للناس متعلق خبر. فیہ شفاء للناس، اس میں کیا ہے، اس شراب میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں کن کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں. تفکر یتفکر، غور و فکر کرنا. جی تو الحمدللہ یہاں تک آج ہم نے 9 آیات کی، تو آئیے ذرا اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندے اگرچہ ظلم کرتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے، اور اگر وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے گرفت کرنا چاہے تو زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے، یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والے دیگر تمام مخلوقات کو بھی وہ ہلاک کر دے. لیکن اللہ رب العزت حلم کا معاملہ فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انہیں ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، یعنی ان کی بدعمالیوں کی انہیں فوراً سزا نہیں دیتا. اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کسی کو بھی باقی نہ چھوڑے. مشرکوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی نسبت کرنا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں، مثلا بیٹیاں اور شرکاء. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے قیامت کے دن بھی نجات ہوگی. یہ ان کے اس دعوے کی تردید ہے، جس طرح انہوں نے دنیا میں بھلائی حاصل کی، اسی طرح اگر واقعی قیامت برپا ہوئی تو وہاں بھی انہیں بھلائی نصیب ہوگی. مفرطون کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ انہیں دوزخ میں سب سے آگے بھیجا جائے گا. یہ فرتن سے مشتق ہے، اور فرتن اسے کہتے ہیں جو گھاٹ کی طرف سب سے پہلے جانے والا ہو، اور ان دونوں میں معنی میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ انہیں جہنم میں سب سے پہلے بھیجا جائے گا، پھر اس میں ڈال کر انہیں بھلا دیا جائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. سابقہ لوگوں کے حالات سے تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے سابقہ امتوں کی طرف بھی پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان بھائیوں اور پیغمبروں میں آپ کے لیے اسوہ ہے، آپ اپنی قوم کی تکذیب سے دل آزردہ نہ ہوں. مشرکوں نے پیغمبروں کی تکذیب اس لیے کی تھی کہ شیطان نے انہیں اس بات پر اکسایا اور ان کے اس کرتوت کو اس نے مزین کر دکھایا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج بھی وہی ان کا دوست ہے، یہ اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے مستحق ہیں. شیطان ان کا دوست ہے، وہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی اور نہ ہی ان کی مدد کر سکے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نزول قرآن کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے واضح فرما دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. قرآن مجید ہی لوگوں کے تمام تنازعات و اختلافات میں فیصلہ کن ہے. وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ایسی قوم جو ایمان لائے اور اللہ کو مانے اور اللہ کی باتوں کو مانے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی ان کے لیے جو کلام اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں. چوپایوں، کھجوروں اور انگوروں میں بھی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے اے لوگو، فی الانعامی، جو چوپایوں میں یعنی اونٹ، بکری، گائے میں، لعبرتن، مقام عبرت ہے، غور و فکر کی چیزیں ہیں. نسقیکم مما فی بطونی ہی، ان کے پیٹوں میں جو ہے ہم تمہیں اس سے پلاتے ہیں. بطونی ہی میں مفرد مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے اس لیے کہ اس کا مرجع یا تو نعم جانور ہے یا پھر اس کے لیے اس کا مرجع حیوان ہے، کیونکہ سارے چوپائے ہی حیوان ہیں. اور معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں اس حیوان کے پیٹ سے پلاتے ہیں. اسی طرح ایک دوسری آیت میں بطونی ہا سورہ مومنون میں ہے.
گوبر اور لہو کے درمیان سے دودھ کا نکلنا، من بین فرث و دم لبنا خالصا، گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، یعنی حیوان کے پیٹ میں جو گوبر اور لہو ہے وہ دودھ کی سفیدی، ذائقے اور حلاوت سے الگ ہے۔ جب معدے میں غذا ہضم ہو جاتی ہے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہے، خون رگوں میں چلا جاتا ہے، دودھ پستانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، پیشاب مثانے کا رخ کرتا ہے اور گوبر باہر نکل جاتی ہے۔ معدے سے الگ ہونے کے بعد ان میں سے کسی ایک چیز کی دوسرے میں قطعاً آمیزش نہیں ہوتی۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، یعنی کوئی بھی اسے ناخوشگوار نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دودھ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اسے لوگوں کے لیے خوشگوار مشروب بنایا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر مشروبات کا ذکر بھی فرمایا جنہیں لوگ کھجور، انگور، پھلوں سے بناتے ہیں اور شراب بھی کشید کرتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ آیت کریمہ تحریم شراب کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی، اسی لیے مشروبات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، عمدہ رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ شہد کی مکھی اور اس کے شہد میں بھی عبرت ہے، وہی سے یہاں الہام رہنمائی ہے، اور شہد کی مکھی کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ وہ ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں، درختوں اور اونچی اونچی جو عرش جو ہوتی ہیں انہیں ٹٹیوں کہا جاتا ہے میں گھر بناتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے یہ گھر بے حد مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسخیری اور قدرتی طور پر انہیں یہ اجازت دے دی کہ وہ ہر قسم کے پھلوں کو کھائیں اور ان رستوں پر چلی جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صاف اور ہموار کر دیا، یعنی اس عظیم الشان فضا، دور دراز کے جنگلات، وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں میں آنے جانے والے رستوں کو آسان اور صاف کر دیا۔ ان رستوں پر چل کر دائیں بائیں بھٹکے بغیر ایک مکھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آتی ہے، جہاں اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، شہد بھی، اور وہ اپنے پروں سے موم بناتی ہے اور اپنے منہ سے شہد نکالتی ہے اور اپنے پیٹ سے بچوں کے انڈے دیتی ہے، پھر اپنی چراگاہوں میں آسانی سے چلی جاتی ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اپنے پروردگار کے صاف ستھرے رستوں پر چلی جا کے بارے میں مطیع و فرمانبردار ہو جا کر چلی جا۔ انہوں نے ذُلُلًا کو فَاسْلُكِي کی ضمیر سے حال قرار دیا ہے، یہ ایک عالم کا قول ہے۔ شہد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کھانے کی چیز کے مختلف رنگ ہونے کی وجہ سے شہد کی بھی سفید، زرد اور سرخ وغیرہ مختلف خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، اور فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں لوگوں کو پیش آنے والی کئی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو شہد کے بارے میں علاج کو حاضر ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شہد میں شفا کے معاملات جو ہے وہ رکھے ہیں، اور مسئلہ تو شہد کے خالص ملنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے کہ روز قیامت یہ بہت سارے اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک۔